بائبل کا تصور سزا و جزا۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ 1903 میں شائع ہوئی تھی۔ مترجم نے اس کو اصل کتاب سے اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ مقدمہ۔ یہ کتاب جو دنیا اور آخرت دونوں میں سزا و جزا کے فلسفے سے متعلق ہے، ایک نیم الہامی کیفیت کا نتیجہ ہے۔ یہ کیفیت اس وقت مصنف کے دل پر طاری ہوئی جب وہ خلوص دل سے طویل دعاؤں میں مشغول تھا تاکہ سچی دینداری کی ایک حقیقی بیداری برپا ہو۔ یہ الہامی جذبہ یقیناً اس گہری سوچ کے وسیلے سے آیا جو مصنف برسوں سے ایک اور کتاب آنے والی بیداری، اس کی شرائط، اس کی نوعیت اور اس کے نتائج کی وسعت پچھلی تمام بیداریوں سے مختلف کی تیاری میں صرف کرتا رہا ہے۔ یہ کتاب رسمیت پسندی کے خلاف ایک عملی احتجاج ہے اور ہر بامقصد کوشش میں دل کی لگن اور اخلاص کی ایک بھرپور اپیل ہے۔ اس مقصد کے لیے حیاتیات، فلسفہ، ارضیات، نفسیات، فلکیات، حتیٰ کہ پرانے زمانے کی ٹھوس سائنسیں جیسا کہ فرینالوجی اور فزیوگنومی بھی، اور ساتھ ہی حیوانات، نباتات اور معدنیات کی تاریخ و تجربات کو بطور گواہ بلایا گیا ہے تاکہ وہ اس کے تقاضوں کی گواہی دیں۔ یہ سب گواہ اپنی پگڑیاں اتار کر، ادب سے جھک کر اور اپنے وجود کے اندرونی عناصر اور تمام مخلوقات کی عالمگیر و بنیادی فطرت پر قسم کھا کر اعلان کرتے ہیں کہ انجیل سچی ہے اور اس کے تقاضے اعلیٰ ترین درجے میں حکمت اور نیکی پر مبنی ہیں۔ علت اور معلول کے قانون سے زیادہ خوبصورت، دلچسپ اور سبق آموز مطالعہ کا کوئی دوسرا موضوع نہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس کتاب کا سنجیدہ مطالعہ بہت سے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا اور انہیں اس موضوع سے مزید محبت اور رغبت پیدا ہوگی۔ ٹی ایچ نیلسن۔ پہلا باب، چہرے اور حقائق کا وہ باریک بین اور غور و فکر پر مبنی مشاہدہ جسے بعض لوگ سائنس کا درجہ دے کر قیافہ شناسی یا علم چہرہ شناسی کہتے ہیں، صاف ظاہر کرتا ہے کہ باطنی انسان کی بیشتر خصوصیات اس کے ظاہری چہرے پر ثبت ہوتی ہیں۔ البتہ یہ علم اس حقیقت کو اتنی وضاحت سے نہیں دکھاتا کہ انسان خود اپنی انہی خصوصیات کے لیے بڑی حد تک ذاتی طور پر ذمہ دار ہے۔ ہمارے موجودہ رجحانات، چاہے وہ سخاوت ہو یا بزدلی یا کم ہمتی، در حقیقت ہمارے ہی ماضی کے شریفانہ یا رذیلانہ انتخابوں کے پھل اور ان کی دلیل ہیں۔ آج کل رائج سب سے بے بنیاد اور احمقانہ بدعت یہ ہے کہ انسان اپنے مزاج یا فطرت کے لیے ذمہ دار نہیں، خواہ وہ اشتہائے نفس، غصہ، محبت و نفرت یا رویے کی صورت میں ظاہر ہو۔ ہم مانتے ہیں کہ قبل از پیدائش اثرات جیسی چیز موجود ہے، اور یہ کہ بعض بچے اپنے والدین کی بد دعاؤں یا غلط اثرات کے نتیجے میں ایسی طبیعت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جس میں برائی کی طرف عام یا خاص رجحان پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ رجحان ناقابل اصلاح ہے، ہم نہیں مان سکتے۔ ایسا ماننا گویا خدا کو اس کے عدالتی حق سے محروم کرنا ہوگا، کیونکہ اگر انسان اپنی زندگی پر کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا بلکہ ایک پیدائشی رجحان کے اندھے پیچھے چلنے پر مجبور ہے، تو خدا کو کیا حق ہے کہ نیکوں کو جزا دے یا بدکاروں کو سزا؟ حقیقت یہ ہے کہ زندگی باطنی اور غیر مرئی سے وجود میں آتی ہے اور پھر ظاہر اور خارج میں ڈھلتی ہے، نہ کہ اس کے برعکس جیسا کہ عام خیال ہے۔ روح اپنی محض روحانی کیفیت سے بچ نکلتی ہے اور اپنے آپ کو جسمانی بدن میں دماغ اور اعصابی نظام کے ذریعے عین اپنی صورت میں دہراتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر کا خود لکھاری ہے، اپنی ابدی سکونت گاہ کا خود معمار ہے۔ اگرچہ نجات ایمان کے وسیلے سے ہے، لیکن انسان ہمیشہ اپنے اعمال کے مطابق ہی جزا پاتا ہے۔ یہ حقیقت جتنی جسمانیات میں سچی ہے اتنی ہی الہیات میں بھی سچی ہے۔ ہمارے جذبات، فیصلے اور اعمال کے نتائج سے بچنے کی کوئی راہ فرار نہیں۔ ہماری واحد امید یہ ہے کہ ہم کسی بری خواہش کو اس وقت چھوڑ دیں
جب وہ ابھی عمل کی صورت اختیار نہیں کر سکی۔ خدا خود گناہ کے اثرات سے یوں بچاتا ہے کہ وہ انسان کو خود گناہ سے ہی بچا لیتا ہے۔ ایک غور و فکر کرنے والے ذہن کے لیے یہ حقیقت ہر مادی شے کے چہرے پر صاف لکھی ہوئی ہے، جو گناہ کرتا ہے وہ ضرور تکلیف اٹھائے گا۔ جو شخص اس تنبیہ کو مجرمانہ طور پر نظر انداز کرتا ہے وہ مرنے کا مستحق ہے، مبادا وہ اپنی جہالت کو آگے بڑھائے۔ اسی لیے لکھا ہے، خداوند کا خوف عمر دراز کرتا ہے لیکن شریروں کے سال گھٹائے جائیں گے۔ یہی کائنات کی فطرت میں طے ہے کہ نہ تو بخل اور نہ ہی سخاوت زیادہ دیر تک چھپ سکتے ہیں۔ ہر عمل کی شیطنت خود ہی بدکار کے چہرے پر نقش ہو جاتی ہے، اور ایک باشعور ناظر کی آنکھ گویا ناک کی طرح عمل کو سونگھ لیتی ہے۔ یہی اصول الہامی کلام کے اس قول میں مجسم ہے، یعنی وہ حلیموں کو نجات سے آراستہ کرتا ہے، یعنی ایک پاک اور خیر خواہ زندگی بخشتا ہے۔ اس شخص سے زیادہ کوئی دھوکے میں نہیں ہوتا جو کسی اور کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اس کے فریب کا ریکارڈ اس کے ضمیر میں ہی نہیں بلکہ اس کے چہرے پر بھی موجود ہوتا ہے۔ جس طرح آستر کے زمانے میں حامان نے دوسروں کے لیے پھانسی کا پھندا بنایا اور خود اس میں لٹک گیا، آج بھی لوگ اپنے لیے اسی طرح تباہی تیار کرتے ہیں۔ نبوکت نظر کی دہکتی بھٹی ان بابلی افسروں کو ہلاک کر گئی جنہوں نے 3 عبرانیوں کو آگ میں ڈالا تھا، جبکہ نیکوں کے صرف بندھن آگ سے کھل گئے۔ دوسروں کے لیے جہنم گرم کرنا دراصل اپنی بربادی کا سامان ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ راستہ بازی زیادہ تر اپنی ہی جزا ہے اور بدکاری اپنی ہی سزا، یہاں تک کہ اسی دنیا میں بھی۔ جن چیزوں کو ہم اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں وہ ہمیں اپنی ہی صورت میں ڈھال دیتی ہیں اور اپنے ذائقے سے ہمیں رنگ دیتی ہیں، خواہ وہ اچھی ہوں یا بری۔ یہ ایک خود کار اصول ہے، یعنی ایک لطیف معاوضہ جو زندگی کی باریکیوں میں اپنا اظہار کرتا ہے۔ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ یہ الفاظ جتنے سائنسی ہیں اتنے ہی کتاب مقدس کے مطابق سچے ہیں۔ جو شخص اپنے دل میں خدا کے بارے میں غلط، تنگ نظر یا پست خیالات کو جگہ دیتا ہے، یا انسان کے خلاف برے جذبات اور شبہات رکھتا ہے، وہ خود بخود پست، تنگ نظر اور کمینگی میں ڈھل جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے سبب کو حرکت میں لاتا ہے جو اپنے اثر میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل بیکار ہے کہ ہم خدا سے دعا کریں کہ ہمیں محبت کرنے والا، فیاض یا مسیح جیسا بنائے، جبکہ ہم عملی طور پر اس کے برعکس صفات کو بڑھا رہے ہوں، کیونکہ انسان کی مشق ہمیشہ انہی قوتوں کو نشوونما دیتی ہے جو استعمال کی جائیں، ان کی ضد کو نہیں۔ یوں رذیلت خود اپنی شکار بن جاتی ہے اور نیکی خود اپنی تاج پوشی۔ محنت اور اجرت برابر ہیں۔ بخل بگاڑتا ہے، پاکیزگی خوش کر دیتی ہے۔ صلیبیں اپنے شہیدوں کو سرفراز کرتی ہیں، جبکہ تخت اپنے ظالم حکمرانوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ جو کسی دوسرے کو برکت دیتا ہے وہ خود بھی برکت پاتا ہے، اور اس کی وصول کردہ برکت اسی کے برابر ہوتی ہے جو اس نے دی۔ لعنت اور برکت دونوں ہی اپنے خالق کی طرف لوٹتی ہیں۔ لعنت دینے والا خود اس سے زخم کھاتا ہے اور برکت دینے والا خود اس سے مسرور ہوتا ہے۔ دوسرے کے ساتھ بے وفائی کرنا دراصل اپنی ہی ہستی کے ساتھ زیادتی ہے اور عمل ہی اپنے معاوضے کو متعین کرتا ہے۔ سادہ نیکی دراصل پوشیدہ عظمت ہے اور عام دیانت داری ایک ابتدائی شرافت ہے۔ بخل اپنے مالک کو ہی تنگ دست کر دیتا ہے، جبکہ سخاوت اپنے صاحب کو شرف و جلال عطا کرتی ہے۔ پاکیزگی طاقت ہے، بدکاری کمزوری ہے اور سستی حماقت ہے۔ نیکی یا بدی، خدا یا شیطان، یہ سب انسان کی انتخابی قوت کے دائرے میں ہیں۔ گناہ گار کے لیے یہ انتباہ ہے، یقین رکھو کہ تمہارا گناہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا، اور اس کا جواب استاد یعنی مسیح کے ان الفاظ میں ملتا ہے،
مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ انسان یہاں بھی اور وہاں بھی یا تو گائے گا یا روئے گا، عبادت کرے گا یا فریاد کرے گا، جیسا کہ اس نے انتخاب کیا ہے۔ گناہ کی کمائی ہلاکت ہے، مگر یہوہ کا عطیہ ابدی زندگی یعنی لامحدود حیات ہے۔ ذہنی اور جسمانی قوتیں یکساں اصول کی پابند ہیں، استعمال سے بڑھتی ہیں اور ترک سے سوکھ جاتی ہیں۔ انسانی ارادہ یہ طے کرتا ہے کہ ترقی عقلی، اخلاقی یا حیوانی اوصاف میں ہوگی، جو بالترتیب دماغ کے سامنے اوپر اور پچھلے حصے میں واقع ہیں۔ اخلاقی صفات جسمانی صورتوں میں ڈھلنے اور دماغ و اعصاب کے ذریعے بدن تک منتقل ہونے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ہر سچ کا متلاشی یہ دیکھ سکتا ہے کہ پوشیدہ جواب دہ زندگی کی اصل اور جسمانی بدن کے درمیان ربط کیسے قائم رہتا ہے، گوشت پٹھوں سے اعصاب تک، اعصاب سے دماغ تک اور دماغ سے پوشیدہ انا تک، اور پھر الٹا یہی سفر۔ فزیالوجی کا یہ عجوبہ، اختیاری اعصابی نظام جو انسان کو جانداروں اور پودوں کے محض غیر اختیاری اعصابی ڈھانچوں پر فوقیت دیتا ہے، دراصل وہی نمایاں ذریعہ ہے جو دل کے اخلاقی بخارات کو جسم پر ثبت کرتا ہے۔ یہ اثر انگیز قوسین جو دماغ کے اندرونی اور بالائی حصوں میں واقع ہیں، مخلوق کی اعلیٰ ترین عقل اور اخلاقی انتخاب کی قوتوں کا مرکز ہیں۔ وہ جاندار جن کے پاس صرف خود کار اعصابی نظام ہے، کسی اخلاقی قانون کے ماتحت نہیں، کیونکہ ان کے پاس اخلاقی قوت ہی نہیں۔ ان کے اعمال محض جبلی اور لازمی ہیں، نہ کہ آزاد ارادے کا نتیجہ۔ اس خودکار ساخت نے انہیں بدکاری کے امکان سے محفوظ رکھا ہے، لیکن ساتھ ہی انہیں عقلی اور روحانی ارتقاء سے بھی محروم کر دیا ہے۔ یہی اعصابی قوسین اس برقی تار کی کنجی ہیں جس کے ذریعے اخلاقی جواب دہ روح اپنے پیغامات بدن کے ہر حصے تک بھیجتی ہے۔ ارادے کا کوئی بلند یا پست انتخاب دماغی بیٹری کو حرکت میں لے آتا ہے اور اعصابی تاروں کے ذریعے اس کا نتیجہ جسم تک پہنچتا ہے۔ یوں روح اپنا نوٹ ہر جسمانی ذرے پر ثبت کر دیتی ہے، جیسے فونوگراف کا سلنڈر آواز کو ہمیشہ کے لیے قلم بند کر دیتا ہے۔ انسان کو اپنے دل کی کتنی غیر معمولی حفاظت کرنی چاہیے اور نیکی و بدی کے بیچ کتنی دانائی سے انتخاب کرنا چاہیے جو خدا یا شیطان کی طرف سے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کی عام غلطی اور خاص طور پر ڈاکٹروں کی یہ رہی ہے کہ وہ روح اور جسم کو جدا کر کے زندگی کو صرف اس کے مرئی اور جسمانی مظاہر میں دیکھتے ہیں، گویا بیماری کا روحانی سرچشمے سے کوئی براہ راست تعلق ہی نہ ہو۔ یہ غلطی ہے جس کے رد عمل میں مسیحی سائنس اور محض ذہنی ارتقاء کے قائلین سامنے آئے ہیں، لیکن یہ دونوں انتہائیں ایک ہی گمراہی کے الٹ رخ ہیں۔ یہ مہلک غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ محض بدن کو ہی انسان سمجھ لیا جائے۔ بدن تو صرف ایک روحانی ہستی کی جسمانی جھلک ہے۔ یہ جسمانی مشینری انسان لطیف کو بطور امتحان دی گئی ہے تاکہ جیسا کہ کتاب مقدس کہتی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ امتحان کے اختتام پر لازمی ہے کہ اس کے اعمال کے مطابق وہ یا تو انعام پائے یا برباد ہو۔ انسان حقیقت میں ایک تثلیث ہے، جیسا کہ اس کا باپ اور اس کے اجزاء بدن، جان اور روح اس کی کامل ہستی کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں جتنے اس کی خیریت کے لیے اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی۔ یہ سمجھنا کہ دفنانے والا روح اور جسم کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں قبر کے اس پار بھی اپنی عقل اور اپنے جسم کی ضرورت ہوگی، کوئی اور انہیں اپنا نہیں سکتا۔ یہ ہماری اپنی خاص ملکیت ہے۔ قیامت کی صبح ایک شاندار ملاپ ہوگا جب ہمارے بدن اس کے جلالی بدن کی مانند بنائے جائیں گے جو 10,000 میں سب سے برتر اور سراپا حسن انگیز ہے۔ یہ فانی بدن لازماً بقا کو پہن لے گا اور موت کو زندگی نگل لے گی۔ پس کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بدن
اور اپنی جان کی نگرانی اور پرورش کریں جیسے اپنی روح کی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال جو ہماری محبتوں اور انتخابوں کا پھل ہیں ہمیں ہمیشہ کے لیے نمایاں اور منفرد بنا دیں گے، جیسے ایک ستارہ دوسرے ستارے سے جلال میں مختلف ہوتا ہے۔ قیامت کا یہ عقیدہ تناسخ ارواح کی تعلیم کو ایک پاگل پن پر مبنی ناممکن شے قرار دیتا ہے، کیونکہ ہماری شخصیت اور شناخت کو قیامت کے دن اور ہمیشہ کے لیے فردن فردن باقی رہنا ہے۔ اس پرانی بت پرستانہ غلطی کو جو اب دوبارہ زندہ کی جا رہی ہے کہ انسان قبر سے ایک زندہ سایہ بن کر نکلے گا اور پھر بغیر شناخت کے ایک عدم میں کھو جائے گا، جہالت اور بے حیائی کی شدید سرزنش ملنی چاہیے۔ ہم اپنے ہنر اور صلاحیتوں کو استعمال یا ترک کر کے بڑھاتے یا گھٹاتے ہیں، بالکل ویسا ہی جیسا کہ خداوند کی تمثیل میں دیے گئے سکے کا حال ہے۔ خدا اپنی پیدا کردہ زندگی کے ہر عنصر کو پسند کرتا ہے اور اس کا سب سے بڑا جلال انسان کی سب سے بڑی بھلائی سے اٹوٹ ربط رکھتا ہے، یعنی بدن، عقل اور روح میں۔ ہماری آج کی شورش پسند فلاحی سرگرمیاں اور منظم خیراتیں دراصل اس وقت کی الٹی انتہا ہیں جب علم الہیات نے جسمانی پہلو کو نظر انداز کیا، اور اعلیٰ تنقید اسی طرح کی ایک انتہا ہے جو کلیسیا کی طرف سے ذہن کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اعلیٰ تنقید در حقیقت ادنا مسیحیت ہے، کیونکہ یہ ہر پہلو میں ماورائی روحانی قوت کو ختم کرنے اور روح کو صرف جسمانی و ذہنی ارتقاء کا ایک جزو یا مقصد بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ ان دو انتہاؤں یعنی اعلیٰ تنقید اور بے فکری پر مبنی رسم پرستی کے بیچ ایک خوشگوار وسط ہے، جہاں دونوں میں جو صحیح ہے وہ جمع ہو کر متوازن مسیحیت کی صورت اختیار کرتا ہے۔ ذہنی اور اخلاقی ترقی اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن روح کو محض ارتقاء کا پھل سمجھنا حقیقت میں یہ ماننے کے مترادف ہے کہ انسان خود اپنا باپ ہے۔ جب ہمارے اعلیٰ نقاد یہ ثابت کر دکھائیں گے کہ وہ خود اپنے والدین بن سکتے ہیں، تب ہی ان کی تعلیم پر کان دھرنا مناسب ہوگا۔ بچے کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے یا حتیٰ کہ اس کے وجود میں آنے سے پہلے تعلیم دینا کسی بھی اعتبار سے معقول نہیں۔ عدم کی ترقی ایک کھلی گمراہی ہے، کیونکہ ارتقاء ہمیشہ کسی پہلے سے موجود چیز کے نشوونما پانے کا نام ہے۔ اس قسم کا ارتقاء، جیسا کہ کسی نے کہا، دراصل شیطانی ارتقاء ہے۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ از سرنو پیدا اور پاک کیا جائے تاکہ اس کے لیے ایک حقیقی روحانی ارتقاء کا دروازہ کھلے۔ جو بھی ترقی اس بنیاد پر قائم نہ ہو وہ محض ایک جھوٹا ارتقاء ہے، نہ کہ سچا روحانی نشوونما۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ روح ازلی اور اس کی بادشاہانہ مرضی ہی نیکی یا بدی، صحت یا بیماری، زندگی یا موت کی اصل ذمہ دار ہے، ہمیں صرف یہ تسلیم شدہ حقیقت بیان کرنی ہے کہ انسانی جسم کے تمام رطوبات، طاقتور جذبات، چاہے اچھے ہوں یا برے، یا تو پاکیزہ ہوتے ہیں یا زہر آلود ہوتے ہیں۔ ایک ماں اگر شدید غصے یا خوف کے فوراً بعد اپنے شیر خار کو دودھ پلائے تو وہ اسے لمحوں میں مار سکتی ہے۔ خوف یا غصہ کئی بار فالج اور موت کا سبب بنے ہیں۔ غم یا فکر نے اکثر سیاہ بالوں کو سفید کر دیا، نوجوان کو بوڑھا بنا دیا اور چند گھنٹوں میں زندگی کو برباد کر دیا۔ یہ سب اس باطنی روحانی توانائی کا اثر ہے جو دماغی بیٹری، اعصاب اور خون کی گردش کے ذریعے سارے جسم میں پھیلتی ہے۔ ماہرین کیمیا نے یہ دریافت کیا ہے کہ غصے، حسد یا بدکاری کی رات کے بعد انسان کے پسینے یا تھوک کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں زہریلا مادہ پایا جاتا ہے جو بیماری اور موت کا سبب بنتا ہے۔ ایک ماہر علاج لکھتا ہے، ہر پرجوش جذبہ لعاب کی کیمیائی ترکیب کو بدل کر اسے ایک زہریلے مادے میں بدل دیتا ہے جو زندگی کے لیے خطرناک ہے، اور شدید جذبات چند گھنٹوں میں دل کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ پاگل پن اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ بھی پایا گیا ہے کہ مجرم جب اپنے جرم کے احساس گناہ میں آ جاتا ہے تو اس کے پسینے کا تجزیہ عام پسینے سے مختلف ہوتا ہے، اور جب اسے سیلینک ایسڈ میں ملایا جائے
تو ایک خاص گلابی رنگ پیدا ہوتا ہے جو کسی اور حالت میں نہیں پایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے کہا یقیناً تمہارا گناہ تمہیں پا لے گا۔ یہی بات مقدس یعقوب کے کلام میں بھی ہے جب وہ کہتا ہے بدکار دل کی اعلی کار زبان سارے بدن کو ناپاک کرتی ہے اور زندگی کے پہیے کو بھڑکا دیتی ہے اور وہ خود دوزخ کی آگ سے بھڑکائی جاتی ہے۔ یہ محض تمثیل نہیں بلکہ سائنسی حقیقت ہے، جیسا کہ مذکورہ شواہد بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ دوزخ میں بھی جاتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنی بد کردار فطرت کے ایندھن کو بھی لے کر جاتے ہیں، بدن، عقل اور روح میں۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند نے کہا کہ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے جو جسم اور جان دونوں کو جہنم میں ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ چونکہ موت پر آزمائش کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور زندگی کے حالات ابدی طور پر طے ہو جاتے ہیں، اس لیے کرم پریشانی کبھی نہیں مرے گا اور نار خواہش کبھی بجھ نہ سکے گی۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ روح اپنے گناہوں یا نیکیوں کو جسم پر انمٹ نقش کے طور پر ثبت کر دیتی ہے۔ ایک معتبر سائنسدان لکھتا ہے اگر انسان لمحہ بھر کے لیے غصے میں ڈوب جائے تو اس کے جسم میں ایک ایسا طوفان برپا ہو جاتا ہے جو رطوبات کو تیزابیت میں بدل دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی قدرتی افادیت کھو کر زہریلی اور مہلک بن جاتی ہیں۔ اگر یہ کیفیت زیادہ دن تک جاری رہے تو ایک خاص بیماری کو جنم دیتی ہے جو بعد میں دائمی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے برعکس محبت، خیر خواہی اور نیکی جیسے جذبات جسم کی رطوبات کو پاکیزہ اور تندرست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے فرمایا خوش دل دوا کی مانند فائدہ مند ہے، لیکن شکستہ روح ہڈیوں کو سکھا دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا اپنے دل کی پوری حفاظت کر، کیونکہ اسی سے زندگی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اگر نیکی اور بدی کا جسم پر اتنا گہرا اثر ہوتا ہے تو روح جاوید پر اس کا اثر کتنا زیادہ ہوگا۔ حتیٰ کہ عام لوگ بھی اس حقیقت کو پہچانتے ہیں کہ مجرم کے چہرے پر اس کے گناہوں اور بد کرداری کے نشانات نمایاں ہوتے ہیں۔ جب بدکار اپنی عادتوں کو ترک نہیں کر پاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان میں برسوں جیتے رہے، یہاں تک کہ ان کے دماغی اور عصبی رجحانات مضبوط اور غالب ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی فطرت نہ صرف بدی میں جمی ہوئی ہوتی ہے بلکہ اس میں ترقی کر چکی ہوتی ہے۔ صرف انجیل ہی ایسی حالت سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر نئی خواہشیں، نیک جذبات اور پاکیزہ رجحانات پیدا کرتی ہے، جبکہ پرانی بد کردار خصوصیات بے استعمالی کے سبب سکڑ کر مر جاتی ہیں۔ خدا فرماتا ہے میں تمہیں نیا دل اور نیا روح دوں گا۔ یہ نئی روح نئے رجحانات، خواہشات، جذبات اور انتخاب عطا کرتی ہے، اور یوں ذہن کی ایک نئی نشوونما اور سمت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس پر سائنس بھی زور دیتی ہے کہ مسیح نے کیوں یہ فرمایا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر کتنا بڑا جنون ہے کہ انسان اپنے دل کو کسی پست یا ناپاک جذبے، خواہش یا انتخاب کے حوالے کر دے۔ یہ سچائی تو خود بخود انسان کے سامنے ایک زبردست ترغیب رکھتی ہے کہ وہ پاکیزگی، بزرگی، فیاضی، صبر، محبت اور ہر نیک انتخاب کی طرف متوجہ ہو۔ محض ذاتی مفاد کی بنیاد پر بھی عقل اور الہام یہ گواہی دیتے ہیں کہ بدکار کی راہ کٹھن ہے۔ یہی انجیل کی عام برکات کا بنیادی اصول ہے۔ جب خوشخبری پر ایمان لایا جاتا ہے تو وہ انسان کے دل و دماغ اور جسم میں زندگی، تندرستی اور تقویت پیدا کرتی ہے۔ دل کی دھڑکن زیادہ توانا اور متوازن ہو جاتی ہے اور پورا جسم و ذہن بیماری اور زوال کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے اس کو سب لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری کی بشارت کہا۔ جب انسان حقیقت میں اس آسمانی پیغام پر ایمان لاتا ہے کہ نجات لامحدود اور مفت ہے تو فوراً اس کے دل میں بڑی خوشی جنم لیتی ہے۔ یہ خوشی رگوں میں دوڑنے والے خون کی طرح ایک نئی توانائی بن کر ہر قوت کو زندہ کر دیتی ہے۔ چال میں مضبوطی، رخسار پر سرخی، آنکھوں میں امید کی چمک اور جسم و ذہن میں
لچک اور طاقت آ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ امید کے الہام کا نتیجہ ہے جو ایمان کی قدرتی پیداوار ہے۔ ایمان کے ذریعے پیدا ہونے والا یہ جوش و جذبہ اس مردہ رسمیت کا بالکل الٹ ہے جو بے ایمانی سے پیدا ہوتی ہے۔ ایمان یا بے ایمانی ہی توقع یا مایوسی کا سرچشمہ ہے۔ اپنی گہری ترین سطح پر امید، خوشی، تندرستی اور جنت ہے، جبکہ نا امیدی غم، بیماری اور جہنم ہے۔ امید لازمی طور پر خوشی پیدا کرتی ہے، خوشی لازماً تندرستی لاتی ہے، اور امید، خوشی اور تندرستی کا یہ ملاپ اس زمین پر ایک جنت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اب مزید وضاحت کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بدی کے تباہ کن اثرات جسم پر بھی اتنے ہی نمایاں ہیں جتنے روح پر۔ گناہ ایک غیر فطری شے ہے، گویا پوری زندگی میں ایک زہریلا انجیکشن جو بدن، دماغ اور روح تینوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے چیچک یا پاگل پن جسم کو بگاڑ دیتا ہے۔ جیسے نشہ آور اشیاء، افیون، کوکین، تمباکو، شراب وغیرہ کا حد سے زیادہ استعمال محض ایک روحانی جرم نہیں بلکہ فطری بدن کو بھی برباد کرتا ہے، یعنی بیماری، درد اور قبل از وقت موت لاتا ہے۔ یہی صورتحال بدکاری، بیجا کھانے پینے اور ہر غیر فطری عادت کی ہے۔ ہر پرتشدد جذبہ بدن میں زہر کی طرح گھلتا ہے اور جسم و روح دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ انسان کا دماغ اور روح اگر فطری توازن میں نہ رہیں تو اعصاب بگڑتے ہیں، سوزش پیدا ہوتی ہے اور بیماری جنم لیتی ہے۔ یوں بدی بیماری کی ایک بنیادی جڑ ہے، جیسا کہ مقدس پولوس بیان کرتا ہے، ایک آدمی کے گناہ کے باعث دنیا میں گناہ داخل ہوا اور گناہ کے سبب سے موت۔ کوئی شخص یہ کہہ کر اس حقیقت کو رد نہیں کر سکتا کہ بیماری بعض اوقات وراثتی یا متعدی بھی ہوتی ہے، یا کبھی نیک شخص کو بھی آ لیتی ہے۔ یہ بھی خدا کے عدالتی اور تربیتی منصوبے کا حصہ ہے تاکہ نیک اور بد دونوں عبرت پکڑیں اور زیادہ سے زیادہ فطری اور راست زندگی بسر کریں۔ اخلاقی بدی جسمانی بیماری میں اس طرح ڈھلتی ہے کہ روح بدن کی تمام رطوبتوں کو زہر آلود کر دیتی ہے۔ جب بافتوں کی تشکیل کے لیے یہی فاسد رطوبتیں استعمال ہوتی ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دماغ اور جسم کے خلیے بھی بگڑ کر بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہ بگاڑ گناہ کی سزا ہے۔ شرابی کے سوجے ہوئے اور سرخ چہرے کو غور سے دیکھو اور ایمان لاؤ۔ دراصل صرف چہرہ نہیں بلکہ اس کا پورا جسم اور دماغ اندر سے بھی زہر آلود اور بگڑا ہوا ہے۔ یہی حال بدکار کا ہے، جس کا جسم گھلتا جاتا ہے، اور یہ زہریلا اثر مختلف درجوں میں ہر گناہ میں موجود ہے۔ ایک رات یا ایک گھنٹے کی بدکاری اکثر فوری بخار، سر درد، کپ کپی وغیرہ پیدا کر دیتی ہے۔ پھر یہ سوالات سامنے آتے ہیں کہ شرابی کے چہرے میں سوجن کیوں آتی ہے؟ بدکار کا دماغ کیوں دکھتا ہے؟ غصے کا جھٹکا معدے کو کیوں الٹ دیتا ہے؟ اور فکر اور غم کیوں انسان کو پاگل پن تک لے جاتے ہیں؟ یہ سب اس لیے کہ گناہ بدن کے اندرونی چشموں کو زہر آلود کر دیتا ہے۔ قدرت اس زہر کو پسینے اور بو کی شکل میں باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر یہ فطری تدبیر نہ ہوتی تو موت فوراً واقع ہو جاتی۔ سائنس جب درست اور غیر جانبدار ہوتی ہے تو اعلان کرتی ہے کہ گناہ خودکشی ہے اور ناپاکی اپنی ذات میں جہنم ہے، یعنی ماہیت اور درجہ دونوں میں فرق ہے۔ سویڈنبرگ نے اپنی ایک رویا میں جو یہ منظر دیکھا کہ تفتیشی فرشتے اور شیاطین مبارک اور ملعون ارواح کے جسمانی اور روحانی اعضاء کو چھانٹ رہے ہیں تاکہ ان میں براہ راست نیکی یا بدی کے نقوش تلاش کریں، تو وہ منظر آج بے وقوفانہ نہیں بلکہ سائنسی دکھائی دیتا ہے۔ اگر یہ بدی پر صادق آتا ہے تو اس کا الٹ نیکی اور مقدس زندگی پر بھی لازماً صادق آتا ہے۔ پھر اگر یہ اصول ایک فرد کے حق میں درست ہے تو پوری قوم، ریاست یا معاشرے پر بھی درست ہے، کیونکہ یہ روحانی اور جسمانی بگاڑ نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دنیا جہالت، بیماری اور اذیت کا گرم بستر بن جاتی ہے، اور معاشرہ ذہنی، جسمانی
اور اخلاقی سطح پر گناہ کی بدولت تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ دونوں سطحوں پر یعنی جسمانی اور روحانی بدی یا نیکی لازماً اپنا اجر یا سزا لاتی ہے۔ اب تک ہم نے جسمانی نتائج پر زور دیا کیونکہ جاہل انسان کو اسی سطح پر سمجھانا زیادہ آسان ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہولناک نتائج روح کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ گناہ دل و دماغ کی ہر سطح کو بگاڑ دیتا ہے، ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، جذبات بگڑ جاتے ہیں، خیالات بھڑک اٹھتے ہیں، عقل کسی حد تک معزول ہو جاتی ہے، خوف اور تعصبات مسلط ہو جاتے ہیں، فیصلہ غیر متوازن ہو جاتا ہے، محبت ہوس آلود ہو جاتی ہے، خواہشات اور شہوات عقل سے جنگ کرتی ہیں، ارادہ غلط سمت پر بضد رہتا ہے، اور کفر و روحانی جہالت اپنی برتری جتاتے ہیں۔ یوں پورا انسان غیر فطری اور شیطانی عنصر یعنی گناہ کے باعث الجھاؤ اور فساد کی ایک بھیانک کیفیت میں ڈھل جاتا ہے۔ بس بدی ایک ایسا ناہموار اور ناسازگار عنصر ہے جو فطرت اور روحانیت دونوں کو بگاڑ دیتا ہے، اور اگر ان کے درمیان کوئی لکیر کھینچی بھی جائے تو بھی حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات اس انسان پر لعنت بھیجتی ہے جو گناہ کو اپنی ہستی میں جگہ دیتا ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ چونکہ سائنسی تجربات یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسانی ڈھانچہ روحانی اثرات اور جذبات کے تحت بڑی تیزی سے بدل سکتا ہے، خواہ صحت کی طرف یا بیماری کی طرف۔ اس لیے یہ تسلیم کرنا لازم ہے کہ حقیقی سائنس لازماً الہی ہے۔ روح کو پاک اور آزاد رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے اندر کے قابل انتقال اخلاقی زہر اور لطیف آلودگی سے پاک ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو جسمانی نتائج سے بچنا محال ہے۔ کوئی دوا یا طبی فریب اس سچائی کو نہیں جھٹلا سکتا۔ جہالت جو ہر توہم پرستی کا منبع ہے، یہ تسلیم کرنے کے بجائے کہ بیماری براہ راست یا بالواسطہ فطرت کے قانون کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے، اندھے کفر کے ساتھ دواؤں اور زہریلے کیمیکلز کے پیچھے بھاگتی ہے تاکہ صرف علامات کو دبایا جائے، حالانکہ اصل میں قدرت کو گالی دی گئی ہے، خون کو خراب غذا یا برے رویے سے زہر آلود کیا گیا ہے، اور پھر جہالت مزید زہر ڈال کر علاج کرنے بیٹھ جاتی ہے۔ دنیا کو فی الواقع دو نئی ادویات کی ضرورت ہے۔ عوام کے دماغوں کو حکمت کی دوا ملنی چاہیے اور ڈاکٹروں کے ضمیر کو علاج چاہیے۔ کچھ ڈاکٹرز ہی نہیں بلکہ کئی ڈاکٹرز آف ڈیوینٹی بھی اس علاج کے مستحق ہیں تاکہ دونوں طبقے پاکیزگی سے اپنے کام انجام دیں۔ بلا شبہ لکھا ہے، میری قوم ہلاک ہو گئی کیونکہ اس نے علم کو رد کیا۔ درد دراصل فطرت کے توڑے گئے قانون کے خلاف ایک معقول فریاد ہے۔ اس کی آواز کو اس وقت تک دبانا نہیں چاہیے جب تک وہ زیادتی دور نہ ہو جس پر وہ احتجاج کر رہی ہے۔ جب سبق سیکھ لیا جائے اور خلاف ورزی رک جائے تب ہی خدا سے یسوع کے نام پر شفا کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اگر اس سے پہلے شفا آ جائے تو وہ بدقسمتی ہوگی۔ ایسی صورت میں بیماری کی غیر موجودگی خود بیماری سے بھی بڑی آفت ثابت ہوگی۔ اسی اصول کی بنیاد پر کہ ہمارے جسم اور ذہن ہماری خواہشات اور فیصلوں کے اچھے یا برے اثرات کا رجسٹر ہیں، یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ یوم حساب میں فیصلے کتنی درستگی سے ہوں گے، کیونکہ ہر نیکی یا بدی کا نقشہ جسمانی بافتوں پر بھی ثبت ہوتا ہے۔ یہ تطہیری یا زہریلا کرنے والا عمل خود اپنی حقیقت کا پردہ کھول دیتا ہے اور اپنے اندر یہ گواہی لکھ دیتا ہے کہ وہ الہی ہے یا شیطانی۔ اسی حقیقت کا بائبل میں ذکر یوں ہوا ہے کہ کتابیں کھول دی گئیں۔ اس روز صرف یہ آشکار ہوگا کہ ہر انسان خود اپنی ہی کتاب کا کاتب رہا ہے، اور اس کا ضمیر اور چہرہ وہ تختیاں ہیں جن پر اس نے اپنے انتخاب کی انگلی سے لکھا ہے۔ خلاصہ باب۔ اس باب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ گناہ کوئی خارجی یا محض مذہبی اصطلاح نہیں بلکہ وجودی، جسمانی اور روحانی حقیقت ہے۔ یہ خود اپنے اندر ایک ایسی خود کشانہ طاقت رکھتی ہے جو انسان کو جسم، روح اور معاشرے کی سطح پر برباد کر دیتی ہے۔
اس تمام بحث کو چند نکات میں یوں سمیٹا جا سکتا ہے۔ مثلا نمبر 1، سائنس اور وحی کی ہم آہنگی۔ سائنس جب حقیقت پسندانہ طور پر مشاہدہ کرتی ہے تو یہ اعلان کرتی ہے کہ گناہ فطری قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اس کے نتائج موت اور بیماری ہیں۔ یہی حقیقت انجیل میں بیان ہو چکی ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ نمبر 2، فرد اور قوم دونوں پر اثرات۔ بدی کے اثرات صرف فرد تک محدود نہیں رہتے، بلکہ یہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں، قوموں اور ریاستوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، جہالت، بیماری اور دکھوں کو بڑھاتے ہیں اور بالآخر معاشرتی نظم کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ نمبر 3، روحانی بگاڑ۔ گناہ انسان کی پوری روحانی ساخت کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ اس سے ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، جذبات و تخیل بگڑ جاتے ہیں، عقل اور فیصلے کا توازن ختم ہو جاتا ہے، محبت ہوس میں بدل جاتی ہے اور انسان کی روح شیطانی کیفیت میں ڈھل جاتی ہے۔ یوں گناہ ایک ایسا ناسازگار عنصر ہے جو کائنات کے ہم آہنگ نظام میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ نمبر 4، جہالت اور جھوٹی دوا۔ جہالت بیماری کو اصل سبب سے جوڑنے کے بجائے ظاہری علامات پر دوا ڈالتی ہے۔ خراب غذا اور غلط رویہ خون کو زہر آلود کرتا ہے، مگر انسان مزید زہر سے علاج ڈھونڈتا ہے۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ عوام کے دماغ کو حکمت و علم سے شفا دی جائے اور ڈاکٹروں اور علماء کے ضمیر کو پاک کیا جائے۔ نمبر 5، درد بطور احتجاج۔ درد اور بیماری فطرت کی معقول فریاد ہیں جو بتاتی ہیں کہ کوئی قانون توڑا گیا ہے۔ ان کی آواز کو دبانے کے بجائے سبق سیکھنا چاہیے، ورنہ وقتی شفا حقیقی بدقسمتی ثابت ہوگی۔ نمبر 6، آخری عدالت اور انسان کا رجسٹر۔ انسان کا جسم اور روح اس کے اعمال اور فیصلوں کا رجسٹر ہیں۔ ہر نیکی اور بدی کا نقشہ خود انسان کے وجود پر ثبت ہوتا جاتا ہے۔ یوم حساب پر کتابیں کھول دی جائیں گی تو یہ دراصل وہی داخلی ریکارڈ ہوگا جسے انسان نے اپنے ضمیر اور چہرے پر خود لکھا ہوگا۔ حاصل کلام، اس باب میں مصنف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گناہ صرف مذہبی نافرمانی نہیں بلکہ سائنسی اور کائناتی بگاڑ کا باعث بھی ہے۔ یہ انسان کے جسم، ذہن، روح اور معاشرے کو برباد کرتا ہے۔ اس کے برعکس نیکی اور پاکیزگی فرد، قوم اور کائنات میں ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔ یوں سائنس اور مکاشفہ دونوں ایک ہی نقطے پر متفق ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور پاکیزہ زندگی ہی حقیقی صحت، حکمت اور نجات کا راز ہے۔